کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور بیسیکلی ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ کل ایک کا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پلوامہ واقعے کے بعد 26 فروری 2019 کو ہندوستان نے تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جارحیت کی، جس میں نہ صرف انہیں منہ کی پڑی بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں ہزیمت اٹھائی۔ افواج پاکستان کے چوکنا اور بروقت رسپانس نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ دشمن کے جہاز جو بارود پاکستان کے عوام پر گرانے آئے تھے، ہمارے شاہینوں کو دیکھتے ہی بدحواسی میں خالی پہاڑوں پر پھینک کر چلے گئے۔ اس کے جواب میں افواج پاکستان نے قوم کے عزم و حمیت کے عین مطابق دشمن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے میں پاکستان کی تمام سول اور ملٹری قیادت یکجا تھی۔ پاکستان نے اعلانیہ ہندوستان کو دن کی روشنی میں جواب دیا۔ ہم نے نہ صرف بھرپور جواب دیا بلکہ دشمن کے 2 جنگی جہاز بھی مار گرائے۔ ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کر لیا گیا اور دشمن اس ساری کارروائی کے دوران اتنا خوفزدہ ہوا کہ بدحواسی اور پینک میں اپنے ہی ہیلی کاپٹر اور جوانوں کو مار گرایا۔ اللہ کی نصرت سے ہمیں ہندوستان کے خلاف واضح فتح نصیب ہوئی۔ اس کامیابی سے نہ صرف ہندوستان کی کھوکھلی قوت کی کلئی دنیا کے سامنے کھلی بلکہ پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہوا اور مسلح افواج سرخرو ہوئیں۔ پاکستان کی فتح کو نہ صرف دنیا میں تسلیم کیا گیا بلکہ خود ہندوستان کی قیادت نے اس شکست کا جواز رافیل طیاروں کی عدم دستیابی پر ڈال دیا۔ حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو ایک اور موقع دیتے ہوئے بھارتی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھینندن کو بھی رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ذمہ دارانہ فیصلے کو جو کہ جنیوا کنونشن کے تحت تھا، پوری دنیا نے سراہا۔ میں یہاں ایک مرتبہ پھر تاریخ کی درستگی کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے پہلے اپنی کیپیبلٹی اور ریزالو کا مظاہرہ کیا اور یہ فیصلہ تمام جنگی آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کیا گیا۔ پاکستان کی قیادت اور افواج پاکستان ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ We gave them a bloody nose and it is still hurting۔ ہندوستانی جنگی قیادت ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی اور ایک ذمہ دار ریاست کے میچور رسپانس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراہ کن ہے۔ یہ دراصل پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنازع بنانے کے مترادف ہے اور یہ چیز میرے خیال میں کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں۔ ایسی منفی بیانی کی براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کا دشمن انفارمیشن ڈومین میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس کی جھلک آج آپ سب انڈین میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہی بیانیہ ہندوستان کی شکست اور ہزیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں جب دشمن قوتیں پاکستان پر ہائبرڈ وار مسلط کر چکی ہیں، ہم سب کو انتہائی ذمہ داری سے آگے بڑھنا ہوگا۔ افواج پاکستان خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں اور اندرونی اور بیرونی خطرات سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں۔ قوم کی مدد سے
پاکستان کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنائیں گے اور کسی بھی جارحیت کا انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔ جاتا ہے کہ مسلح ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور میڈیا بریفنگ دی ہے انہوں نے۔ کوشش ہے، واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ سوری آئی ڈنٹ انٹینڈ ٹو ٹیک اینی کویشچنس ٹوڈے۔ میں جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ یہ پریس کانفرنس تھی، بٹ سنس آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں اس بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ مسلح افواج ایک منظم ادارہ ہے اور مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مسلح افواج کی لیڈرشپ اور رینک اینڈ فائل میں کسی قسم کا ڈفرینس نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ اکائی ہے اور اکائی رہے گی انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا پر یہ پریس کانفرنس ہوگی۔ انہوں نے ذکر کیا کہ کل ایک بیان دیا گیا جس سے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فیکٹس شیئر کیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیانیہ بھارت کی ہزیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کو پوری دنیا میں ہزیمت اٹھانا پڑی۔ کل ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی کی تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ پاکستان کی فتح کو پوری دنیا میں تسلیم کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اب سے چند لمحے پہلے ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کو پوری دنیا میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ کل ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی کی تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ میجر جنرل بابر افتخار کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی فتح کو پوری دنیا میں تسلیم کیا گیا اور ابھینندن کی رہائی کے فیصلے کو پوری دنیا میں سراہا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھینندن کی رہائی کو کسی اور چیز سے جوڑنا افسوسناک ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ بیانیہ بھارت کی ہزیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اپنی پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ مسلح افواج میں رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ مسلح افواج ایک منظم ادارہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کو پوری دنیا میں ہزیمت اٹھانا پڑی۔ کل ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی کی تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ نہایت اہم پریس کانفرنس اور مختصر دورانی کی پریس کانفرنس تھی، سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کو کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل ایک بیان دیا گیا جس سے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ابھینندن کی رہائی کو کسی اور چیز سے جوڑنا افسوسناک ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ بیانیہ بھارت کی ہزیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج میں رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ مسلح افواج ایک منظم ادارہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا مزید کہنا تھا کہ پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کو پوری دنیا میں ہزیمت اٹھانا پڑی۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کل ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی کی تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کی فتح کو پوری دنیا میں تسلیم کیا گیا، یہ کہنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا۔ اپنی پریس بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ ابھینندن کی رہائی کے فیصلے کو پوری دنیا میں سراہا گیا۔ پاکستان کی فتح کو بھارت سمیت دنیا بھر نے تسلیم کیا۔ ابھینندن کی رہائی کو کسی اور چیز سے جوڑنا افسوسناک ہے۔ اپنی پریس بریفنگ میں ان کا کہنا تھا کہ یہ بیانیہ بھارت کی ہزیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب
دیا جائے گا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے۔ جنرل صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جنرل صاحب بڑی اہم پریس بریفنگ دی ہے میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے، اور انہوں نے اس بات کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے کہ پاکستان کی فتح کو بھارت سمیت دنیا بھر نے تسلیم کیا، اور کل ایک ایسا بیان دیا گیا تھا جس سے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کے خیال میں کتنی اہم یہ سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تمام لوگوں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو نیشنل سیکیورٹی کے معاملے پر ایک پیج پہ نہیں آ جانا چاہیے اور ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ کافی دیر سے پی ایم ایل این والے یہ نیشنل سیکیورٹی سے کھیل رہے ہیں۔ نواز شریف جو کہ ایک جعل ساز آدمی ہے جس نے سپریم کورٹ میں جعلی کاغذات پیش کیے، اس کے پیچھے لگ کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ وہ جھوٹا آدمی ہے اور یہ کرتا ہے، اور آپ اس شخص کو بچانے یا اس کی سیاست کو چلانے کے لیے اپنے ملک کی جو سلامتی ہے اس کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ ان کو تو بخشنا ہی نہیں چاہیے، معافی نہیں ان لوگوں کی جن کو یہ اندازہ نہ ہو، یا یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ملک کی سلامتی کیا چیز ہے، یا پھر اندر سے یہ کسی اور کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بڑے تکلیف دہ چیز ہے۔ یہ حقائق بالکل سامنے تھے۔ عمران خان جو پرائم منسٹر تھے، انہوں نے واضح کہا تھا کہ اگر بھارت نے کچھ کیا تو ہم سوچیں گے بھی نہیں، جواب آئے گا۔ یہ یاد ہے آپ کو؟ یہی چیز پرائم منسٹر نے اس وقت کہی تھی کہ ہم سوچیں گے نہیں کہ ہم نے ری ایکشن کرنا یا نہیں، ری ایکشن آئے گا۔ اور دوسری طرف آئی ایس پی آر کے آپ کو یاد ہوگا کہ آصف غفور صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر کے فوراً، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب سرپرائز ہم دیں گے آپ کو۔ یہ ٹانگیں کانپنے والے کی یہ رسپانس ہوتی ہے؟ شرم آنی چاہیے یاد صادق کو کہ تو جس مٹی سے کھاتا ہے، جس تھالی میں کھا رہا ہے، اس کے اوپر ہی تو یہ گند گھول رہا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں سیاست انتہائی شرمناک ہو چکی ہے۔ ان کو اپنے زبانوں کو لگام دینا چاہیے۔ اگر نہیں دیں گے تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ریئیکٹ کرنا پڑے گا۔ آپ کی افواج کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے اس کا دفاع کریں۔ اگر بیرونی خطرہ بھارت کا ہمیں نظر آتا ہے اور اس کے خلاف ہم اپنی جانب دے کے بھی دفاع کرتے ہیں، تو اندرونی خطرے کو کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر یہ لوگ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بننے کا بالکل وہ اس نہج پہ آ جائیں گے کہ جہاں خطرہ بن رہے ہیں، پھر ان کے خلاف ایکشن کرنا بڑا ضروری ہوگا، اور اگر افواج نہیں کریں گی تو ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ جنرل صاحب، جیسے کہ ہم بڑے سے سنتے آ رہے ہیں کہ 5th جنریشن وار ہے، اور اس میں ہمارے پاکستان کے لوگ بھی استعمال ہو رہے ہیں، اور بیرون دنیا بھی جو ہے وہ اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہی ہے۔ آپ کے خیال میں اب حکمت عملی کیا ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں کی، ان کے کارکنان کی، اور تمام سٹیک ہولڈرز کی، کہ اس جو وار ہے اس سے کیسے بچا جائے اور ملک کی حفاظت کس طرح سے کی جائے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ان کو سب کو سمجھنا چاہیے، مولانا فضل الرحمان کے علاوہ باقی سب کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ملک ہے، یہ سیاست آپ کی چلے گی تب اگر یہ سب کچھ سلامت ہے۔ باقی تو بیکار ہے، یہ جا کے سیاست نہیں کریں گے۔ ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ بھارت میں آج مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ یہ بے حیثیت ہو جائیں گے اگر یہ ملک جو ہے وہ خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے اس کو کچھ ہوتا ہے۔ ان کی حیثیت صفر، گھر کے ملازموں جیسی ان کی حیثیت ہو جائے گی جو آج بیٹھے اسمبلیوں میں آپ کو چمک دمک سے پھرتے نظر آتے ہیں۔ جی، تو ملک کی سلامتی کے اوپر کم از کم جو ہم بتا رہے ہیں، فوج ان سے کسی سے کوئی رعایت نہیں مانگی، ان کو صرف سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ 5th جنریشن وار ہے، اس میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا فائدہ دشمن اٹھا رہا ہے۔ آپ اپنے عوام میں مایوسی پیدا کر رہے ہیں، آپ اپنے عوام میں بلا وجہ کا خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک کو دوسروں کی آنکھوں میں ذلیل کر رہے ہیں۔ یہی کام میاں نواز شریف کرتا تھا۔ اس نے بالکل اپنے ملک کو دوسروں کی آنکھوں میں مجرم بنا کے وہ پیش کرتا رہا، صرف اس لیے کہ مشرف نے اس کو نکالا تھا اور وہ اپنی دشمنی فوج سے نکالنا چاہ رہا تھا۔ یہ چیزیں چل نہیں سکتی اس طرح۔ اور میں یہ قبل اس کے کہ یہ سچویشن ہاتھ سے نکلے، ہو سکتا ہے کہ فوج پاکستان کو کوئی ایکشن پھر کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، جو کہ ایکسپریس نیوز سے خصوصی طور پر بات کر رہے تھے۔ بڑا اہم معاملہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے نہایت اہم پریس بریفنگ دی ہے، اور کافی مختصر تھی، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس کا کہ کچھ حقائق کو، جو فیکٹس ہیں ان کو منظر عام پر لانا تھا۔ پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کو پوری دنیا میں ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اسی پر ہم مزید بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا صاحب نے۔
आमिर साहब, आपके ख्याल में हालात किस तरफ जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर इस चीज़ पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा जो सियासी खला जो है वो इस मुल्क में पैदा हुआ है, और उसके बाद हुकूमत जो है वो अपोजिशन को इंगेज नहीं कर पा रही, और एक के बाद एक ऐसा वाक़या हो रहा है जिससे नेशनल सिक्योरिटी को जो है ख़तरा लाहक है। क्या कहेंगे आप? देखें, बिल्कुल जो इस वक्त सिचुएशन हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ ने आपस में लड़के बना दी है, वो इंतहाई नाकाबिल तसव्वुर है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि जिस कदर गंद डाल दिया गया है और जिस तरीके से ये बातें कि जैसे अयाज सादिक साहब जैसे जो जज्बाती नहीं होते, उन्होंने भी कल ऐसी बातें कर दी जिससे जाहिर है कि एकदम दुश्मन को तो मौका चाहिए होता है खेलने के लिए कि उसने एकदम अपनी तरफ से बातें शुरू कर दी, मीडिया पे प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, और DGI-SPR को आज उसकी वजाहत भी करनी पड़ी, और उससे पहले सुबह अयाज सादिक साहब की तरफ से भी एक वजाहत आई। लेकिन वो इंडिया के हवाले से ठीक थी, लेकिन अपने कंटेंट पे वो उसी तरह कायम रहे, जिससे ये मौका बन गया इंडिया को कि जी देखें ये तो हमारे प्रेशर में आए थे। हालांकि बड़ी क्लियर बात थी, ये पहले भी हम एक दफा पायलट वापस दे चुके हुए हैं जब हमने पकड़ा था। तो अब ये ऐसी बात कर देना, क्योंकि ना हुकूमत पीछे हट रही है और ना हिज़्ब इख्तिलाफ हट रही है, लेकिन जिम्मेदारी जहां हुकूमत की ज्यादा है वहां हिज़्ब इख्तिलाफ के जो संजीदा मेच्योर सियासतदान हैं उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं उनका ख्याल रखें। क्योंकि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी का ख्याल है वो हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ से बालातर है। इसी बुनियाद पे DGI-SPR को, जो कि हालांकि आज उनसे दूसरा सवाल भी किया गया कि जो नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर या नाम लिए कि जो बयानात आए हैं मुसल्लह अफवाज की क़यादत पे, तो उन्होंने रैंक एंड फाइल के तहत की बात भी कर दी और उस पर ज्यादा बात नहीं की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये था कि जो पाकिस्तान की अपनी नेशनल सिक्योरिटी है उसके मामलात में किसी तौर पर भी सियासत का दखल ना हो, और बिल्कुल क्लियर मामलात में चलना चाहिए, कोई रास्ता ऐसा दुश्मन को नहीं देना चाहिए। वजाहत इसी बात की थी, और हमारे सियासतदानों को भी आपस की लड़ाई में बहुत ख्याल रखना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि जहां हुकूमत की जिम्मेदारी है वहां हिज़्ब इख्तिलाफ की भी जिम्मेदारी है कि वो जो सियासत कर रहे हैं उसमें नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज करने का किसी किस्म का कोई इंदिया नहीं देना चाहिए, बल्कि क्या इस तरह के बयानात दे देना, खास तौर पे जिस तरह का संजीदा आदमी खुद अयाज सादिक हैं, उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती थी। लेकिन कल वो मेरा ख्याल है कि ज्यादा बातें कर गए, और चूंकि पिछले दिनों में कुछ मुख्तलिफ मीटिंग्स के हवाले से ऐसी बातें आ गई कि फलां मीटिंग में चले गए, शेख रशीद साहब उसमें बहुत आगे जा रहे हैं, कुछ मीटिंग्स होती हैं उनके वो हवाले दे देते हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो सियासतदानों की दौड़ है ना, उसने ज्यादा मामलात को बिगाड़ा है, और थोड़ी सी केयर इस बात की बहुत जरूरी है कि हमारे जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं उनको किसी भी जज्बाती लम्हे में या जज्बात की रो में बह के नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छा आमिर साहब, जब से कुछ महीने हो गए हैं जब से ये ऐसे मामलात चल रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को गद्दार कहा जा रहा है, अपोजिशन जवाब में हुकूमती जो रहनुमा हैं उन पर गद्दारी के फतवे लगा रही है, तो आपके ख्याल में क्या सियासत में इस हद तक जाना चाहिए कि इंडिया वाले मामले को बीच में रख के फैसला किया जा रहा हो कि ये गद्दार है और ये गद्दार नहीं है? हालात यहाँ तक पहुँचे क्यों आपके ख्याल में? देखिए, ये तो दोनों तरफ ने एक इंतहाई तमाशा बुलंद किया हुआ है, उसमें हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान में कोई फर्क नहीं है। दोनों एक दूसरे से बढ़ के सबकत ले रहे हैं, मुहब्बे वतन बनने के भी और अपने आप को इख्तिलाफ का जाहिर करते हुए दुश्मन के हाथों में खेलने के लिए। बिल्कुल क्लियर उनका ये जो अयाज सादिक का कल बयान था, किसी भी तरीके से उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो जस्टिफाई है। वो किसी भी सूरत में उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, चाहे उनके इल्म में हकायक हैं या नहीं हैं। ये चीजें बहरहाल पाकिस्तान के अंदर के मामलात को दुनिया के हाथ में देना है और बाजीचा इत्फाल बनाना है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ना वजीर आजम बाज आते हैं, वो कल उन्होंने कहा ये जेब कुतरे हैं, कभी वो कुछ कह देते हैं, ना वो हटते हैं कि जी किसी तरीके से जो डायलॉग होना चाहिए, जो पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए, उसकी तरफ वो भी नहीं आना चाह रहे। शायद उनका भी मकसद यही है कि हिज़्ब इख्तिलाफ को वो पब्लिकली, जैसे खुद अपोजिशन में होते हुए हुकूमत को रगेद रहे थे, आज जब वो हुकूमत में हैं, वजीर आजम हैं, उनका स्टाइल नहीं चेंज हो रहा। तो बहरहाल कौमी क़यादत का ही फर्ज होगा और उसमें सब लोगों को मिल बैठ के पाकिस्तान की सलामती के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने बयानियों को उस हद तक ले जाना चाहिए जहां उनकी सियासत चले, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी के, सलामती के मामलात नज़रअंदाज ना हो। आमिर साहब, पिछले कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो एक फासला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कोई भी एक दूसरे के साथ एक टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। अब हालिया जो वाक़या हुआ है उसके बाद क्या आप समझते हैं कि एक बेहतर मौका है दोनों साइड्स के लिए कि वो एट लीस्ट
نیشنل انٹرسٹ کے نام پر کسی ایک ٹیبل پر بیٹھے اور معاملات پر بات کی جائے اور بحث کی جائے اور متفقہ یعنی کہ ون پیج جو سینیریو ہے وہ سامنے آ سکے؟ دیکھیں اب اس میں وہی بات ہے کہ چونکہ بڑا بھائی تو حکومت ہوتی ہے اور یہ کام حکومت کی طرف سے ہی ہونا چاہیے، لیکن وہ جوابی بیانیے کو اس اثر انداز میں کوشش کرنے کی اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ دیکھیں جی یہ ملک دشمن ہے، انہوں نے سماج دشمنی کی ہے. ان کے اوپر ایک مہنگائی کا چونکہ پریشر بہت زیادہ حکومت کے اوپر آ چکا ہوا ہے اور ان کو یہ خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ یہ کیا حرکت کرنے جا رہے ہیں. کہ اب دیکھیں جب عمران خان صاحب نے دھرنا کیا تھا وہ آ کے بیٹھ گئے تھے تو نواز شریف نے جب مطلب معاملات یہ تھے کہ جب حکومت کو الٹا کر دیں گے، بیٹھ گئے آ کے سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود پہلے کمیٹی بنائی گئی، مذاکرات ہوتے رہے، بات چیت ہوتی رہی اور اب کوئی ایسا راستہ ہی نہیں بنایا جا رہا کہ جی بات بھی کرنی ہے، بلکہ صرف یہ کہ جو حزب اختلاف بات کرتی ہے وہ ملک دشمنی ہے، حکومت جو کام کر رہی ہے حزب اختلاف کی نظر میں وہ ملک دشمنی ہے اور بیچ میں کوئی بڑا نہیں ہونے دیا جا رہا کہ کوئی بیٹھ جائے کوئی بات کر لے. یہ ظاہر ہے ہمارے لیے ایک بڑی تفکر کی بات ہے کہ پاکستان ایک ایسی جگہ پہ آ گیا ہے کہ جہاں پہ ہمارے پورے قومی سیکورٹی کے معاملات بھی اور پاکستان کے انٹرنل معاملات بھی سب کے سب مذاق بن کے رہ گئے ہیں اور یہ جتنی دیر ہو رہی ہے اس سے ہمارے لیے مشکلات بھی پیدا ہو رہی ہیں. سیاسی عدم استحکام کا تو ہم بڑے عرصے سے دوچار ہیں، لیکن یہ کورونا ایک نئے دوسرے فیز میں آ رہا ہے، اس سے ہماری ملکی معیشت کو دوبارہ خطرہ ہو سکتا ہے اور جب معیشت نہیں ہوتی تو پھر سیکورٹی کے معاملات بھی اور زیادہ تباہ ہو جاتے ہیں. تو یہ سب کو سوچنا چاہیے. بہرحال چند حلقوں میں اس پہ بات ضرور ہو رہی ہے جی کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا اور ڈائیلاگ کس انداز سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عابر الاشرا.